السلام علیکم ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمام دوست اس کو غور سے سنیں اور آگے شیئر کریں۔ اتحاد امت کی عملی صورت کیا ہوگی؟ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اس سے متعلق، اور جو علماء کرام کے حوالہ سے جو ایک بدگمانی اور غلط انفارمیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جاتی ہے کہ امت کا اتحاد ان کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو وہ آپ لوگ اگر وہ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ تو اتحاد امت کی عملی صورت کیا ہوگی کرنٹ ورلڈ سینیریو میں، اس پوائنٹ پر میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ امت سے مراد کیا ہے۔ اب جب ہمارے ذہن میں امت آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد ہے مسلمان انڈیویجلی ABCD زید بکر عثمان سلیم، یہ مراد ہے امت سے؟ یا امت سے مراد اس کا کوئی عملی ایک سٹرکچر ہے؟ دیکھیں، اب جیسے میں کہتا ہوں کرسچن سے آپ کی کیا مراد، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یورپ آ جاتا ہوگا، امریکہ آ جاتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں یہود، جیوز کہوں، تو سب کے ذہن میں اسرائیل آ جاتا ہے، کوئی ایک یہودی نہیں آتا اس کے ذہن میں۔ تو اس طرح امت سے مراد، اس کا جو سٹرکچرل امت کی جو باڈی ہوگی وہ مراد ہوگی۔ اس ٹائم امت جو عملی صورت میں جو تقسیم ہے امت، وہ ملکوں کی صورت میں ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان، تو پاکستان سے مراد کوئی بندے نہیں ہیں، پاکستان سے مراد ایک کنٹری ہے جس کی سرحدیں ہیں، جس کا کانسٹیٹیوشن ہے، جس کی گورنمنٹ ہے، ایک پورا سٹرکچر ہے، تو اس کا نام پاکستان ہے۔ اسی طرح امت کا بھی ایک سٹرکچر، ایک پورا کانسٹیٹیوشن، ایک عملی اس کا ایک جغرافیہ ہوگا، اور ایک عملی اس کی گورننس باڈی ہوگی، اس سے مراد امت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ یعنی اب وہ جسم کی مانند کیسے ہوں گے؟ ایک تو ہے نا کہ آپ کی روح میں تکلیف ہو، آپ کو کہیں مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو، اور اس کی پریکٹیکل صورت کیا بنے گی دنیا کے اندر؟ اس کی پریکٹیکل صورت یہی بنے گی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، یعنی کہ کسی کو کہیں بھی تکلیف ہے تو وہ اس کی لک آفٹر کریں گے، اس کو سیفٹی پرووائڈ کریں گے۔ اور یہ 1300 سال ہماری جو خلافت قائم رہی، یہ اسی کا عملی نمونہ تھی۔ اب کرنٹ ورلڈ سینیریو میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کرنٹ ورلڈ سینیریو میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ 55 جو اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ ممالک سارے مل کر ایک سینٹرل گورنمنٹ بنا لیں، ایک سینٹرل خلافت کا انسٹیٹیوٹ بحال کر لیں، یا کوئی بھی ایک نام دیا جا سکتا ہے، خلافت اگر نہیں دینا چاہتے، سینٹرل گورنمنٹ، جیسے یورپی یونین ہے، مسلم یونین کا نام دیا جا سکتا ہے، کچھ بھی اس طرح، مگر عملی ایک پلیٹ فارم بنانا پڑے گا۔ اب اس کا ایک پروسیجر اسی کرنٹ سینیریو میں یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کے اندر ایک نومینیشن ہو، یا گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کی، یا ہر ملک اپنی ہی جون سی بھی نظام حکومت پریکٹس کر رہا ہے، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں پارلیمانی نظام ہے، کہیں بادشاہت چل رہی ہے، تو جو ان سا بھی چل رہا ہے وہ اپنی ملک کے اندر کوئی ایک ایسا سسٹم، ایک پروسیجر لے آ سکتے ہیں جس کے اندر اس ملک کا ایک خلیفہ نومینیٹ ہو، یا ڈائریکٹ نومینیشن بھی دی جا سکتی ہے وہاں کے حکمرانوں کی طرف سے۔ خلیفہ کہہ لیں، اس ملک کا نمائندہ کہہ لیں، وہ ہو، تو 55 جب نمائندے سارے ملکوں کے اکٹھے ہوں تو وہ آپس میں ووٹنگ کر کے ایک خلیفہ منتخب کر لیں، ایک امت کا ایک حکمران یا امت کا ایک نمائندہ منتخب کر لیں۔ اور یہ تقریباً یہ جو صورت بنے گی، یہ تقریباً وہ ہماری جو خلافت راشدہ والی صورت ہے نا، اس کے بالکل قریب تر بنے گی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں تو ہر کوئی ووٹ دیتا ہے، مگر اسلامی نظام حکومت میں شعور والوں کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، یعنی کہ عقل مند لوگوں کا۔ تو اگر 55 جو لوگ ہیں وہ آپس میں چنیں گے تو یہ بڑا ایک قریب ترین اس کے بنے گا۔ پھر ہر ملک میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر ملک کے اندر ایک پروسیجر ہو پورا سلیکشن کا، اور ایک پورا کرائٹیریا، ایک علیحدہ سے انسٹیٹیوٹ ہو ہر ملک کے اندر اس کا، خلافت کا، اور پھر ایک ہم سینٹرل ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیں، اس کے اندر ہم پارلیمنٹ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی، یہ OIC نہیں، پراپر ایک سٹرکچر ہو، پراپر ایک آئین ہو اس کا، تو وہ پھر مسلمانوں کا ریپریزنٹیٹیو بھی بن جائے گا، خلیفہ بھی بن جائے گا۔ اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ فی الوقت جو دنیا میں تمام اسلامی ممالک ہیں، ان کے آپس میں بھی بہت سارے معاہدے ہیں، ٹریڈ ہیں، فورن پالیسیز کی سب کی اپنی اپنی ہے، پھر ان کے
غیر مسلم ممالک سے، یورپ سے، امریکہ سے، اسرائیل سے، سب کے اپنے اپنے ذاتی تعلقات ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب مسلم امت کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو کوئی ملک آگے نہیں آتا، کیونکہ سب کا اپنا تعلق خراب ہوتا ہے۔ ابھی جیسے آپ ریسنٹلی دیکھیں جو ہالینڈ میں خاکوں کا مسئلہ تھا، تو اس میں پاکستان سمیت کوئی ملک بھی ہالینڈ کے ساتھ نہ اپنی ٹریڈ ختم کرنا چاہ رہا تھا، نہ ان کے سفیر کو واپس بھیجنا چاہ رہا تھا، نہ کوئی سخت ایکشن لینا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے ذاتی مفادات تھے۔ اگر ہمارا ایک خلیفہ ہوتا یا اگر ہماری کوئی سینٹرل گورنمنٹ ہوتی جس کی بیک پہ 55 ملک کھڑے ہوتے، تو وہ ایک سخت نوٹس جاری کرتا، وہ تمام ملکوں کو آرڈر کرتا کہ ہالینڈ کے سفیر سب واپس بھیج دیں، یا اپنے ٹریڈ معاہدے کینسل کر دیں، اپنی فورن پالیسی میں یہ کلاز ڈال دیں۔ تو اس سے یہ ہوتا کہ کوئی ایک ملک کا ذاتی تعلق نہ خراب ہوتا، وہ سب اس سینٹرل گورنمنٹ کے اندر چھپے ہوتے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پاکستان نے کہا ہے، یہ سعودیہ نے کہا ہے، یہ ترکی نے کہا ہے، وہ ایک امت کی طرف سے نمائندگی ہوتی۔ اب کرنٹ سینیریو میں دیکھیں کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ مسلمانوں کا نمائندہ کون ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی نام بھی نہیں آئے گا۔ کوئی اگر عمران خان کہے گا وہ تو پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو ہے، شاہ سلیمان ہے وہ سعودیہ کا ہے، اردوان ترکی کا ہے، مہاتیر محمد ملائیشیا کا ہے، یعنی کہ ملکوں کے نمائندے ہیں، امت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ایسی صورت بنا لیں تو ہم کرنٹ سینیریو کے اندر، تو یہ ایک بڑی پریکٹیکل صورت ہوگی۔ اس میں بہت کمپلیکیشن ہے، بٹ دا میٹر از اگر ہم اس طرف جائیں، ایک کوئی عملی قدم اٹھائیں، ایک فی الوقت اگر آپ کہتے ایک بوگس ڈھانچہ ہی بن جائے نا، یعنی کہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہو جائے خلافت کا یا سینٹرل گورنمنٹ کا، پھر وہ وقت کے ساتھ اس میں بہتری آ جائے گی۔ تو ایک ہم پروسیس ہمارا چل پڑے گا یونٹی کی طرف۔ تو یہ اصل میں ہوگی نا اتحاد امت کی صورت۔ یہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ، کبھی آپ نے سنا میڈیا پہ ایسی گفتگو کسی سے سنی کہ اتحاد امت کی کوئی پریکٹیکل صورت کیا ہو سکتی ہے، امت کا اتحاد کیسا کرایا جائے؟ امت کا اتحاد سے مراد امت اب ملکوں میں ہے نا، ملکوں کا نام امت ہے، تو ملکوں کا اتحاد اور ملکوں کی سینٹرل گورنمنٹ، کوئی اس پر بحث نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں جی اتحاد امت یہ ہے کہ جی مولوی جو ہے نا یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ میں بٹے ہوئے، تو اتحاد امت کیسے ہو؟ ارریلیونٹ گفتگو ہے یہ، بالکل اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے۔ یعنی اگر تم سارے مولویوں سے رفع یدین پہ بحث کرا لو اور سارے رفع یدین کرنے لگ جائیں، تو اس سے کیا حاصل ہوگا امت کو؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا جیسے اب ہے، اسی طرح امت غلامی میں ہوگی، کوئی امیر رہے گا، غریب رہے، کوئی امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ جی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہنے والے اور شرک اور بدعت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا امت کو۔ یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں۔ ہاں یہ ریلیونٹ تب ہوں گی جب ایک خلیفہ یا ایک سینٹرل گورنمنٹ بن جائے گی اور وہاں پہ ڈسپیوٹ ہو ان باتوں کی وجہ سے، وہ ایک عملی پلیٹ فارم جو ہوگا اس میں اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا اس اب پورے سٹرکچر میں جو میں نے ڈیفائن کیا، اس میں ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تو یہ جو سٹرکچر اس ٹائم ورلڈ آرڈر جو بنا ہوا ہے ملکوں کی صورت میں، یہ نہ ہو تو امت نے یعنی کہ ڈائریکٹ ہر بندے نے خود ایک خلیفہ چننا ہو، تو وہاں پہ ڈسپیوٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی خلیفہ کون سا، بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، شیعہ ہوگا، اہل حدیث ہوگا، وہاں ضرور ہو سکتا ہے۔ مگر اس ٹائم تو سارے ملکی قوانین کے انڈر ہیں، اور ملکوں کے جب نمائندے 54-55 نمائندے جب جائیں گے، اس میں یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا کہ شیعہ، سنی، بریلوی، کیونکہ وہ پاکستان کا نمائندہ ہوگا، ملائیشیا کا ہوگا، ترکی کا ہوگا، سعودی عرب کا ہوگا، سوڈان کا ہوگا، یعنی ملکوں کے نمائندے ہوں گے۔ پھر ان ملکوں کے اندر کیا پروسیس ہے، وہ اپنی ریکوائرمنٹ، اپنی جو بھی اسکول آف تھاٹ ہیں وہاں پہ جو بھی ان کا سلسلہ ہے اس سے بنا کے اپنا ریپرزینٹیٹیو آگے دے سکتے ہیں، اور وہ جا کے 55 کے اندر ووٹنگ ہو جائے گی اور ایک ہمارا ریپرزینٹیٹیو آ جائے گا۔ ایک اہم نقطہ میں یہاں پہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے امام کعبہ کے حوالے سے۔ جو خانہ کعبہ ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، اس پر یعنی کہ سعودی عرب جو ہے خالی اس کا حق نہیں ہے۔ بے شک وہ لکھتے ہیں خادم الحرمین شریفین، وہ تو ترکوں کی طرف سے اپنا ایک ٹائٹل تھا جو انہوں نے استعمال کیا، مگر جو خانہ کعبہ کے متعلق تمام فیصلے، ہر چیز پوری امت سے ہونے چاہیے، امت کے متفقہ فیصلوں سے ہونے چاہیے۔ جو امام کعبہ ہونا چاہیے، اگر ہم ایسے جیسے میں نے بیان کیا کہ خلافت کا ایک انسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے، تو امام کعبہ کا بھی ایک پروسیس اسی طرح بن جائے۔ امام کعبہ یعنی کہ پوری امت سے ہونا چاہیے، اور باری باری سب کو موقع ملنا چاہیے۔
وہاں پہ حنفی بھی امام کعبہ ہونا چاہیے وہاں پہ حنبلی تو ہیں، وہاں پہ مالکی کو بھی موقع ملنا چاہیے، شافعی کو بھی موقع ملنا چاہیے، صوفیاء کے ماننے والوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. مگر ایک پورا ایک پروسیس جب ہم انٹروڈیوس کرا دیں اپنی خلافت یا سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر، تو یہ اصل میں بنے گی اتحاد امت کی ایک بہترین صورت، بہترین ایک خوبصورت کانسیپٹ. یعنی کہ ہر ایک اپنے اختلاف کے ساتھ، موجودہ اختلاف کے ساتھ اپنے اسکول آف تھاٹ میں رہے گا، مگر ایک پریکٹیکلی ایک بڑا ڈسپلنڈ اور آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی خوبصورت شکل بن جائے گی امت کی. تو پھر ہم کہہ سکیں گے یہ امت ہے. یعنی کہ اگر کشمیر میں کسی کو تکلیف ہے تو خلیفہ وقت بولے گا، برما میں کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے، چائنا میں کسی کو دی جا رہی ہے، کہیں بھی کسی کو تکلیف ہے، تو پھر وہ بات پریکٹیکلی بن جائے گی کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصہ کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ یہ ایک پریکٹیکل صورت نظر آئے گی اس سارے مسئلہ کی. تو یہ ہے اتحاد امت. لہٰذا میڈیا والے اور یہ ساری یہ مولوی علماء کی جان چھوڑ دیں. علماء کا اتحاد امت سے کوئی اس ٹائم لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے آپس میں فکری اور علمی اختلافات ہیں. آپ ان کو زبردستی بلیم دیتے ہیں کہ اتحاد امت، یہ باتیں کریں جو میں کر رہا ہوں، حل کی باتیں کریں، یہ اتحاد امت کی باتیں ہیں. اور وہ جو جہلم سے ایک صاحب بیٹھے ہیں مرزا انجینئر صاحب، انہوں نے تو سارا ہر چیز کا بلیم ہی علماء پہ دے دیا اور کتابیں نکال کے دکھا رہے. بھائی انجینئر صاحب، اگر آپ کو اتحاد کا اتنا شوق ہے تو یہ بات کریں جو میں کر رہا ہوں. پاکستان میں نفاذ شریعت کی بات کریں، پاکستان میں خلافت کا انسٹیٹیوٹ یا اس طرح کی کوئی بات کریں، کوئی پریکٹیکل سلوشن دیں. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ڈیموکریسی چل رہی ہے تو اس میں کیا. بھائی ڈیموکریسی ابھی ہے، جمہوری نظام ہے، یہ کفر ہے، کفر کا نظام ہے، irrelevant. آپ اسی نظام، اسی سٹرکچر کے اندر کوشش کریں اس اسلام کی ریٹ بحال کرنے کی، امت کی ایک عملی یونٹی کی شکل بحال کرنے کی. اب یورپ نے نہیں بنایا ہوا ہے 1 یونٹ، انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا پوپ بھی رکھا ہوا ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل جیسے ہم امام کعبہ ایک طرف کر سکتے ہیں، اس کا پورا ایک انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں امت کے اندر، اسی طرح ہم ایک سینٹرل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اس پہ میں مزید بہت ساری اور بھی ویڈیوز بناؤں گا، کیونکہ بہت لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، irrelevant باتیں پھیلا دی گئی ہیں علماء سے متعلق. اور امت اب اس میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے، خیر وہ اس پہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اسلام ہم نافذ کریں پاکستان میں تو کون سا اسلام ہوگا، بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، شیعہ اسلام ہوگا. پھر کئی سوچتے ہیں یہ، کیونکہ یہ مس گائیڈ کیا گیا نا، لوگوں کو صحیح بتایا نہیں گیا. اور کئی سوچتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے جب تو وہ بریلوی ہوں گے، کوئی دیوبندی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، شیعہ ہوں گے، تو پھر کیسے ہوگا بریلوی؟ اگر وہ بریلوی ہوئے تو دیوبندی نہیں. یہ امام مہدی کا بھی اس سے کوئی لنک نہیں ہے ان باتوں سے. انشاءاللہ وہ میں علیحدہ ویڈیو میں بیان کروں گا یہ سارا. جزاک اللہ.